الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جحدها فقد وجب عليه الغسل او كما قال النبی علیہ السلام. محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم نے گزشتہ کئی ہفتوں سے طہارت کے مسائل سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کی فضیلت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، بڑی تفصیل سے ہم نے 2 لیکچر اس کے اوپر بھی کیے. پھر ناپاک چیزیں کون سی ہیں، ان سے پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد وضو کے مسائل کے اوپر بھی ہم نے 2 ہفتے الحمدللہ گفتگو فرمائی. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نواقض وضو کے اوپر گفتگو کی تھی کہ کن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. صرف یاد دہانی کے لیے ہم ان کو رپیٹ کر جاتے ہیں کہ وضو توڑ دینے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ میں سے کسی چیز کا نکل آنا وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. پانی کا قطرہ نکل آئے، ہوا خارج ہو جائے، شرمگاہ میں سے کسی چیز کا نکل آنا یہ انسان کے وضو کو توڑ دیتا ہے. اور ایسے ہی گہری نیند لیٹ کے سو جانا جس کے ساتھ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، یہ بھی انسان کو وضو اس کا ختم کر دیتا ہے. یا اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا، یہ بھی انسان کے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کے لیے پردے کے بغیر یعنی کپڑے کے بنا شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے عام جسم کے کسی حصے سے خون نکل آتا ہے تو ہمارے ہاں عموماً ساتھیوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خون کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا. عورت کا اگر شرمگاہ سے خون نکل آئے جیسے حیض کا ہے، نفاس کا ہے، تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے. اور عام جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ وہ صحابی کا واقعہ بھی ہم نے گزشتہ سوموار آپ کی گوشت گزار کیا تھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا تیر لگا اور اس کی نماز جاری رہی، خون بہہ کر کے بھی نکل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا، اس نے اپنی نماز کو پورا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی کہ وہ خون بہتا بہتا قریب ساتھی لیٹے ہوئے کے پاس پہنچا تو اس نے اٹھا اور دیکھا تو اسے تب پتہ چلا کہ خون تیر لگا ہوا ہے. وہ نماز کے اندر اتنے مگن تھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا. اسے حدیث تقریری بھی کہتے ہیں. اور عام طور پہ انسان بیگم کے ساتھ بوس و کنار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہ چند ایک چیزیں. آج ہم غسل کے مسائل پڑھیں گے. غسل غین کے ضمے کے ساتھ پیش کے ساتھ جسے غسل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہانا. ہم نہانا جسے کہتے ہیں اسی کو غسل کہتے ہیں. غسل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرضی غسل ہوتا ہے اور ایک مستحب غسل ہوتا ہے، یعنی مسنون غسل جس کو کہتے ہیں، عام حالات کے اندر کر لیا جاتا ہے. فرضی غسل کے واجب کر دینے کی کچھ چیزیں ہیں. ان میں پہلی چیز جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا، جب تم جنبی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو. یہ طہارت فرض ہوتی ہے، یہ غسل جنابت اس کو کہا جاتا ہے. یہ غسل جنابت، یہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟
اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب میاں بیوی آپس میں ملے اس کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے ملنے کے لیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح البخاری کی وہ حدیث میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے، ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہیں بھی ہوتا، اگرچہ انزال ہونے کے بغیر ہی جب میاں بیوی کی شرمگاہیں مل جائیں تو اس کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے عورت کے حیض یا نفاس کے خون ختم ہو جانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی حیض جو ایام ماہواری جس کو کہتے ہیں وہ، یا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ایام آتے ہیں وہ، ان کے دنوں کی تعداد کتنی ہے کسی کا کوئی اس کے اوپر اتفاق نہیں کہ اتنے دن ہے اتنے دن ہے اتنے دن ہے، یہ عورت کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے اور علاقے کے مطابق، صحت کے مطابق ہوتا ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب یہ خون ختم ہو جائے تب اس کو نہانا فرض ہو جاتا ہے، وہ اپنا غسل کرے گی اور نماز اس کے لیے پڑھ لے گی۔ احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، ہمارے نوجوان بھائی بھی موجود ہیں، کہ احتلام انسان کو کبھی تو خواب کے اندر وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ جیسے احتلام ہوا ہے، لیکن اپنے کپڑوں کے اوپر تری کو محسوس نہیں کرتا، آثار کو محسوس نہیں کرتا، چیک بھی کرتا ہے تو کپڑے بالکل صاف ہوتے ہیں۔ تو اس ایسے خواب کے ساتھ یا ایسے ذہن کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان کو اس معاملے کے اندر پتہ نہیں ہوتا، لیکن صبح اٹھتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر تری کو محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو جب وہ ان چیزوں کو محسوس کر لے، آثار کو دیکھ لے، تب اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موت کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جائے تو غسل کر دینا واجب ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ جنازے کے مسائل کے اندر میت کو ہم کیسے غسل دیں، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا، یہ ایک پھر الگ سے انشاءاللہ اس کے اوپر۔ کوئی بندہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع بات کے اندر یہ بات کی تھی کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے کلمہ شہادت کے بعد وہ یہی ہے کہ انسان غسل کرے گا تو اس کے اوپر اگلے مسائل چلتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں انسان کے اوپر غسل کو واجب کر دینے والی ہے، فرض کر دینے والی۔ اب غسل کرنا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے؟ یہ عموماً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم شرم کے مارے پوچھتے ہی نہیں ہیں، سال ہاں سال عمر گزر جاتی ہے تو ہم اس کو ویسے ہی، یہ میں ایشا مسجد کے اندر خلاصہ بیان کرتا جب مدینے پڑھتا تھا، مدینے سے آتے ہوئے چھٹی رمضان کے اندر گزار، تو میں نے یہ غسل کے مسائل بیان کیے، تو وہ ایک بزرگ وہ آج بھی مجھے یاد آتے ہیں، کبھی کبھی بھی یاد آتے ہیں، وہ ان کی تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے کہ پروگرام ختم ہوا ہے، وہ بزرگ بیٹھے رہے کافی دیر تک، تو میں نے سوچا شاید ان کو کوئی مسئلہ ہوگا، میں دوستوں کے پاس بیٹھا تھا، اٹھا میں گیا، میں نے کہا بزرگوں آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یار پوچھنا تو ہے پر حوصلہ نہیں پہننا۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو کے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے یار آج آپ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، میں تو اسی وقت کی سوچ میں پڑا ہوا ہوں، میں پوتیاں دوتیاں والا، میرے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن آج تک جب بھی غسل کیا ہم نے تو نہایا اور کلمہ پڑھ لیا، بس یہی ہم غسل سمجھتے تھے، آپ نے ایک اور ہی طریقہ بتایا۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جو صف اول کے نمازی ہیں، پہلی صف کے اندر پہلے کھڑے ہونے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے وہ ہیں، لا علمی کے اندر، اور کبھی کہتے ہیں ہم نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ مسائل شریعت کے اندر سب سے اہم ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے مسئلہ دریافت کیا۔ نبی کے صحابہ امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے ہم یہ سارے مسائل ہم جو ہے نا باتیں بھی کر لیتے ہیں، ساری چیزیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں یار غیرت کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت کے مسائل ہیں، ان کو نہیں سمجھنا۔ یہ غیرت کرتے کرتے ہم اپنے اسلام کا، ایمان کا، طہارت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ غسل انتہائی آسان ہے۔ غسل کرنے کا سب سے پہلے چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا اور پھر اپنی اس جگہ کو جہاں پہ غلاظت لگی ہے اس جگہ کو دھوئے گا، وہاں سے پاکی صاف کرے گا،
اب مثال کے طور پر انسان کو لیٹے ہوئے سونے کی حالت کے اندر احتلام ہو گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ لگا. اب احتیاط کی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے ناف کے نیچے ایک مرتبہ اچھے سے دھو لے گا، کپڑے جہاں پہ لگے ان کو دھو لے گا، وہ دھو کے پاک ہو سکتے ہیں، وہ ہم پہلے گفتگو اس کے اوپر کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اس نے غسل کرنے کے لیے جانا ہے نا، یہ ہم وضو کے اندر بھی پہلے بات کر چکے ہیں، اس کے اندر نیت پہلے شرط ہوتی ہے کہ میں غسل کرنا کون سا ہے، فرضی غسل کر رہا ہوں، نفلی غسل کر رہا ہوں. نیت کہتے ہیں کس کو ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ بندہ یہ الفاظ کرے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے فرضی غسل کرنا ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے نفلی غسل کرنا ہے، میں نیت کرتا ہوں میں نے فلاں چیز سے غسل کرنا ہے. یہ الفاظ کوئی نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام. جب وہ زبان پہ آ جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں اقرار. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیت ہوتی ہے، ایک اقرار ہوتا ہے. جب تک وہ دل کے اندر بات رہتی ہے اس کو نیت کہتے ہیں، جب وہ زبان سے ادا ہو جاتی ہے اس کو ہم اقرار کہتے ہیں، زبان سے نکل آنا. اور پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت کے اندر بھی آتا ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو آپ کے غسل جنابت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ وضوء لصلاۃہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی غسل جنابت کرتے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر اپنی فرج شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا. جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو لیتے، 3 جلو اپنے سر کے اندر ڈالتے، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب نہا لیتے، اور اسی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھ لیتے. یہ صحیح البخاری کی ایک روایت. اب دوسرا طریقہ صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا، پہلے ہاتھ دھونا وہ ساری چیزیں وضو کرتے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا، لیکن جب مسح کرتے تو مسح نہ کرتے، مسح کی جگہ سر کے اندر پانی ڈالتے، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب، جب باہر نکلتے تو اپنے پاؤں کو دھو لیتے. یہ 2 طریقے ہیں شریعت کے اندر غسل کرنے کے. 2 طریقے، ایک تو پورا وضو کر لیا، ایک یہ ہے کہ اپنے اعضاء مکمل دھوئے ہیں، جب سر کے اندر مسح کرنا تھا تب پانی ڈال دیا، چلو ڈال دیا، نہا لیے، آخر پہ پاؤں دھو لیے. یہ 2 طریقے ہیں. دوسرے طریقے کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا وہ انسان کے لیے دقت پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ سمجھتا ہے یار ہوا کہ نہیں ہوا، کیسے ہوا. آسان طریقہ جو سمجھنے کے لیے ہے میں ایک ہی بیان کر دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی، میں غسل کرنے جا رہا ہوں. دل ارادہ تو ہوتا ہی ہے نا بندے کو، پتہ تو وہ واش روم میں جائے گی تب، غسل خانے کے اندر جاتے ہی تب جب اس نے نہانے کے لیے جانا ہے، اور اس کو پتہ ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، وہ جگہ دھوئے گا، اور پھر وضو کر لے گا جیسے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے. وضو کرنے کے بعد اب جو ہے شاور لگے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر. اب شاور کے نیچے تو ہم سر کرتے ہیں، وہ نہا لیتے ہیں. وہ کیا ہے، شاور کرنے سے پہلے جیسے ہم نے وضو کرنا ہے نا، وہ ٹوٹی کے ساتھ، ٹوٹی تو ہوتی ہے نا شاور کے ساتھ، جب ہم نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے، یہ ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے بالوں کے اندر ایسے خلال کریں گے 3 بار. 3 بال، ایک یہ گیلے کر کے ان کے ساتھ کر لیں، یا پھر ایسے چلو بھریں پانی کے ساتھ اور اپنے سر کے اندر ڈال دیں. سر کے اندر ڈال لیں گے اور پھر اس کو خلا کریں، اچھے سے ملیں، یعنی آپ کی جڑوں تک پانی چلے جائے. 3 بار کرنے کے بعد دائیں جانب پھر بائیں جانب آپ نہا لیں جیسے ہم نہاتے ہیں، صابن لگائیں جیسے لگاتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اگر آپ کی شرمگاہ کو، جو نواقض وضو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے ہیں، آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، آپ کی ہوا خارج نہیں ہوئی، شرمگاہ سے کوئی قطرہ نکلا نہیں ہے، تو آپ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ، کوئی مشکل اس کے اندر، عام بھی تو بندے نے نہانا ہی ہے. اب ساتھی پھر یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہم جو ہے غسل کرنا ہے، غسل خانے کے اندر ہیں، پرہنہ حالت میں ہیں، تو وضو ہم کیا کریں.
تو اب بھائی ہم وضو پہلے کر کے چلے جائیں، باہر کر کے چلے جائیں، غسل خانے کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وضو سے پہلے تو بسم اللہ ہوتی ہے، بسم اللہ ہم غسل خانے سے باہر ہی پڑھ کے اندر داخل ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں سے پھر ہم پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے ہم داخل ہو جائیں گے، اور یہ بسم اللہ ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے وضو کرنا ہے اندر، تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اندر جا کے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میاں بیوی اکٹھے ایک ہی غسل خانے کے اندر دونوں غسل کر سکتے ہیں، غسل جنابت اکٹھے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے اندر غسل کرتے، کبھی کبھی میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ٹچ ہوتے ہیں، جب ایک برتن ایک چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹپ سے لیتے پھر میں لیتی، کبھی کبھی ہم دونوں کے ہاتھ بھی مل جاتے، اندھیرا تو ہوتا تھا لیکن ہاتھ بھی مل جاتے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ جب لباس ہیں، لباس کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے لباس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ایسے میاں کی بیوی سے، بیوی کی میاں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا مردوں کا غسل کرنا، عورتوں کا غسل بھی یہی ہے سارا، سیم ایسے ہی غسل اس نے بھی کرنا ہے۔ جب بچے کی پیدائش کے بعد نہ آئے گی، خون ختم ہونے کے بعد، یا ایام ماہواری ختم ہونے کے بعد جب نہ آئے گی، یہ دو نہ آنے کی ہیں۔ جب غسل جنابت کرنا ہے نا، اس نے میاں بیوی آپس میں ملے ہیں، یہ غسل کرنا ہے، تو اس کے لیے عموماً عام طور پہ عورتوں نے مڈیاں کی ہوتی ہیں، مڈیاں کہتے ہیں نا، جیسے وہ گت وغیرہ کی ہوتی، وہ تو آپ عموماً آج کل وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک مڈیاں ہوتی ہیں جو عموماً افریقہ کی یا عرب کی عورتیں کرتی ہیں، وہ کئی ایک تو ہوتی ہے نا گت عام طور پہ کی جاتی، ایک چھوٹی کی جاتی ہیں، اس کو کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر غسل جنابت ہے نا، نہ بھی کھول لی جائے لیکن سر کے اندر پانی اچھے سے ڈال دیا جائے کہ پانی سر کے آخر تک پہنچ جائے، تو وہ ان منڈیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے بھی کر سکتی۔ لیکن اگر اس نے ایسے یا بچے کے پیدا نفاس کے بعد وہ نہ آتی ہے، تو ان کے اندر ان کو کھولنا ضروری اور واجب ہے، یہ اس کے اندر فرق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عام چیز کے اندر فرق نہیں۔ غسل کے اندر یہ چیز ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اوپر پورے کے اوپر پانی بہایا جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے کہ بندے کے یہ تاکہ اس کے ہر بال کے نیچے جو ہے نا وہ پانی پہنچ جائے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہر بال کے نیچے پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، پھر ہم کیا کریں؟ ہم پانی اس اعتبار سے بہائیں اور اس اعتبار سے ملیں کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، مکمل ہم جو ہے نا اس کو پورا کر لیں، تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ غسل ہو جاتا ہے۔ تو غسل کے دوران یہ بھی چیزیں ہیں کہ غسل جب کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، تو عورت اگر غسل کرتی ہے تو اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو غسل کروانا تو کروایا جا سکتا ہے، یا بچے ہوئے پانی کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے۔ مثال ٹب پڑا ہوا ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ جنبی حالت میں غسل کرنے والی عورت اس کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ غسل نہیں کرنا چاہیے، ایک ٹب میں پانی ہے، کیونکہ وہ عموماً اس حدیث کی شرح کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ عورت کو اس اعتبار سے پاکی کا اتنا علم نہیں ہوتا جتنا مرد شعور رکھتا ہے۔ نہاتے ہوئے عموماً عام طور پہ پانی کے چھینٹے اس کے اندر گر جاتے ہیں، اس لیے ایسے پانی سے بچنا چاہیے۔ اگر شاور ہے یا پانی ٹب کے اندر ہے اور عورت پاکی حاصل کرنے والی ہے، طہارت حاصل کرنے کے معاملے میں مچور ہے، تو اس کا جو بچا ہوا پانی اس کے ساتھ، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، سیدہ میمونہ نے غسل کیا جنابت کا، جو پانی بچا تھا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر لیا، تو یہ غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی عام طور پہ جو حمام ہوتے ہیں، ایک بندے نے غسل کر لیا ہے، نہا چکا ہے، اب وہ برہنہ حالت کے اندر چاہتا ہے کہ میں وضو کر کے ہی جو ہے نا وہ کپڑے پہنوں اور پھر میں نماز کے لیے بھی چلا جاؤں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ وہاں پہ وضو کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا تھا کہ کپڑے اگر اترے بھی ہوئے ہیں اور یہ کپڑے اتار کے بدلنے کے ساتھ بھی ہمارا وضو تو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو دیکھنے کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چھونے کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔
جب ہم چھوئیں گے تو تبھی وضو ٹوٹے گا، ورنہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یا کپڑے تبدیل کرتے ہوئے، تو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہم نے ان کو نواقض وضو کے اندر بیان نہیں کیا۔ یہ چند، اور اسی کے اندر جو غسل کرتے ہوئے، غسل کرنے کے بعد بنا اپنے جسم سے ویسے پانی کو صاف کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور غسل کے بعد ٹاول استعمال کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ام ہانی کے گھر میں باہر نکلے تو آپ نے ایک کپڑا منگوایا، اور کپڑے کے ساتھ اپنے سر کو جو ہے جھاڑا، اور اپنے جسم سے پانی کو وہ ٹاول استعمال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہ تو تھا فرضی غسل۔ نفلی غسل کیسے کرتے ہیں؟ جی کوئی بھائی بتائے گا نفلی غسل کا طریقہ؟ فردی غسل، نفلی غسل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے، صرف اور صرف نیت فردی غسل کی جو ہوتی ہے وہ ان 6 کاموں سے ہوتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے یہ 6 کام ہیں تو غسل فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو نہیں چھو سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسی کے اندر چند ایک مسائل ہیں۔ رات کے وقت میاں بیوی ملتے ہیں اور رات ہی کے وقت غسل نہیں کیا جاتا، رات کو سونا ہے، یا انسان سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا ہے، اب وہ رات کو سونا چاہتا ہے، غسل نہیں کرنا چاہتا، یا رات کے وقت غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، رات گزارنی ہے، تو کیسے گزارے؟ یا بندہ صبح کے وقت اٹھا، دیکھا کہ غسل کرنا واجب ہے، سحری کا ٹائم ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، اب اس نے سحری یا کھانا کھانا ہے تو وہ کیا کرے؟ یا عموماً ناشتے کے لیے تیار ہے تو ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بعد کے اندر دفتر جانے سے پہلے جو ہے نا غسل کر لوں گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے؟ وہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ کرنا ضروری اس کے لیے؟ جی وضو کرنا لازمی ہے۔ آپ نے رات کو اگر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، رات کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، تو اس کو اسی حالت کے اندر سونا نہیں چاہیے۔ اس کو اسی حالت میں، اس کو سونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وضو کرتے اور سو جاتے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب غسل واجب ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سونا چاہتے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے اور لیٹ جاتے، وضو کرتے اور لیٹ جاتے، اور صبح کے وقت غسل کر لیتے۔ تو یہی بلکہ ایک حدیث کے اندر حکم بھی ہے کہ اگر انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور لیٹ جائے، کم از کم وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وضو کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا، شرمگاہ کو دھونا، اور پھر ہی ہم وضو کریں گے۔ کم از کم وہ کام یہ کریں گے، اور جہاں پہ غلاظت لگی اس کو ہم ختم کریں گے اور سو جائیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ نجس آدمی موجود ہو، یہ نجاست حرام، وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہاں پہ ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی طہارت کا خیال نہ رکھیں، ویسے چلتے رہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو غسل کے مسائل لازمی سکھانے چاہیے۔ ہم ایک اکیڈمی کے اندر گئے، بچوں کو غسل کے مسائل سکھانے کے لیے، بچوں کو زیر ناف بال ختم کرنے کا طریقہ بتائے، تو ہمارے پاس نا چند بچے، یہ فرسٹ ایئر کے بچے تھے یا 10th کے بچے تھے یا فرسٹ ایئر کے بچے تھے۔ تو پورے سیشن ہونے کے بعد، وہ 2 گھنٹے کا ایک سیشن تھا، 2 ہم ساتھی تھے، ہم نے اپنا پورا سیشن کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ بچوں سے کہا کہ آپ کو کوئی اس کے بارے میں سوال ہو، اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بچے نے ایک سوال کیا اور ہمیں جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دیا، کہتے قاری صاحب ہم جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے سیکھنے کے لیے نیٹ کے اوپر سرچ کرتے تھے کہ یہ ہم کیسے کریں، یہ مسائل ہمیں کیسے ملیں، زیر ناف بال کیسے ختم کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تو بڑی عجیب عجیب سی ویڈیوز نکل آتی ہیں جس کے اندر برہنہ حالت کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز نکل آتی ہے۔ یہ جب ہم اپنے بچوں کو خود سکھا نہیں پائیں گے، وہ پھر خود اگر سیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک اور الگ سمت کے اوپر چل پڑیں گے، تو اس کے ذمہ دار بذات خود ہم ہوں گے، ہم والد بذات خود ہوں گے۔ اولاد کی تربیت کے اندر یہ چیز ضروری ہے
کہ ہم بذات خود اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھلائیں اور بتائیں کہ بیٹا جوان ہونے کے بعد یہ کام یہ چیزیں ہیں، زیر نام بال تب کاٹنے ہیں، کیسے کاٹنے ہیں، کہاں سے کہاں تک یہ دیکھیں نا، اگر ہم خود بتا دیں کہ وہ بچہ خود کسی دوسرے سے پوچھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو خود بتائیں جائے کہ بچہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو نہ آیا. جیسے بچیوں کے معاملات والدہ خود سمجھتی ہے، ان کو بتاتی ہے، ان کے مسائل ان کو سکھاتی ہے، اور اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں اور بچیوں کو بتایا جاتا ہے ایام کے دن آنے کے لیے، ماہواری کے ایام کے لیے وہ سکولوں کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے. تو ایسے بچوں کے لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بیٹا احتلام ہونے کے بعد یہ کام ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پریشان ہونے کی بجائے ان حالات کے ساتھ کرنا ہے. اگر ویسے ہی اس کو پتہ ہی نہ ہو، ویسے کا ویسے کھانا پینا بھی، اس کی چیزیں بھی ویسے کی ویسی، یہ ذمہ داری باپ کے اوپر ہوتی ہے. وہ نحوست وہ پورے گھر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جیسے ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس چیزوں کو گفتگو کی ہے. اور یہ چیزیں جو مسنون غسل ہے، مسنون غسل کے اندر ایک جمعے کا غسل آتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا مستحب عمل ہے، عیدین کے دن غسل کرنا مستحب عمل ہے، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے جبکہ فرض نہیں ہوتا. احرام باندھنے کے لیے بندہ پہلے غسل کرے یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسے ہی جس کے اوپر غشی طاری ہو جائے، غشی طاری ہونے کے بعد دوبارہ وہ غسل کرے یہ بھی مستحب عمل ہے. مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا، تو عام طور پہ مشرک کو دفن کرنے کے بعد یہ مختلفی ہی مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے. اور ایسے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے ہم بستری کرنے کے بعد. دوبارہ اگر ہم بستری کرنی ہو تو اس کے لیے غسل کرنے کی بجائے وضو کرنا زیادہ مستحب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، پھر دل چاہتا ہے یا پھر موقع ملتا ہے کہ بندہ دوبارہ میاں بیوی ایک ہی رات کے اندر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، دونوں وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر اپنی حاجت کو پورا کر لے. یہ بھی مسنون عمل ہے. اور اگر نہ بھی غسل کیا جائے، اگر غسل کر لے تو کر سکتا ہے، بہتر ہے. اگر غسل نہ کرے تو. اب اسی کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بیوی کے ایام مکمل ہو جاتے ہیں، ایام ڈیٹ مکمل ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیوی کا پہلے غسل کرنا فرض ہے. کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایام کے ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ غسل پہلے کرے گی، وہ غسل کرے گی تو آپ کے لیے پاک ہوگی. بنا غسل کے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو پاتی. دوبارہ سے پھر غسل جنابت کا الگ ہوگا، حیض کا، اس کے ایام کا غسل الگ ہوگا. پہلے وہ غسل پر کرے گی، پھر وہ ایام کے بعد جو ہے پاک صاف ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے گی. یہ چند ایک مسائل تھے جو غسل کے تھے، جو چیدہ چیدہ ہم نے بیان کیے تھے. آپ کے ذہن کے اندر اسی غسل کے متعلقہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں.